السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم انشاءاللہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے کے لیے بنیادی کتاب الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو مکمل پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا آج سبق پڑھایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے پہلا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق، کتاب قلم، کتاب اور قلم۔ اس کے بارے میں سوال دیے گئے ہیں اور کچھ اور بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ھذا، یہ اسم اشارہ ہے کسی چیز کی طرف جو مفرد ہو، مذکر ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا استعمال کرتے ہیں، اور ترکیب میں یہ اسم اشارہ ہوتا ہے۔ اور اسم اشارہ جو ہے مفرد مذکر جو پہلا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی ہر حالت میں اس کا اعراب اور اس کی حالت جو ہے اسی طرح ہی رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ ھذا، اس کا معنی ہے یہ۔ ھذا، یہ کتاب، ایک کتاب ہے۔ ھذا، یہ قلم، ایک قلم ہے۔ ھذا، یہ ورق، ایک کاغذ ہے۔ ما ھذا، یہ ما جو ہے یہاں پر کلمہ استفہام ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بعض باتیں یاد کر لیں خوب اچھی طرح۔ ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حروف استفہام ایسے الفاظ ایسے حروف جن کو کسی چیز کے فہم کے لیے سوال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ان میں سے لفظ ما بھی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما، یہ ھذا کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مکتب، یہ ایک میز ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا شباک، یہ ایک کھڑکی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا جدار، یہ ایک دیوار ہے۔ یہ آپ بات جو ہے ذہن میں رکھ لیں، خوب یاد کر لیں اچھی طرح۔ لفظ ما جو ہوتا ہے یہ غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے لیے مخلوقات میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، غیر ذوی العقول اور ذوی العقول۔ غیر ذوی العقول اور ذوی العقول یعنی عقل والی چیزیں، عقل والی مخلوق، اور غیر عقل والی چیزیں، غیر عقل والی مخلوق۔ کہ یہاں پر کتاب، قلم، کرسی، مکتب، باب، شباک، جدار، یہ سب چیزیں غیر ذوی العقول ہیں۔ یہ ما اور من میں فرق ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔
حاذا طالب یہ ایک طالب علم ہے، حاذا استاذ یہ ایک استاذ ہے، حاذا خادم یہ ایک نوکر ہے۔ من اس کا استعمال یاد رکھیں، من جو ہے ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ من حاذا یہ کون ہے، من حاذا یہ کون ہے، حاذا طالب یہ طالب علم ہے۔ اب طالب یہ صفت ہے ذوی العقول کی، تو ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس وجہ سے من استعمال کیا ہے، ما کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی ما حاذا کہتا ہے، حاذا طالب کہتا ہے، تو اس کی عبارت صحیح نہیں ہوگی، غلط ہوگی۔ من حاذا یہ کون ہے، حاذا استاذ یہ ایک استاذ ہے، یہ بھی ذوی العقول کی ایک صفت ہے۔ من حاذا یہ کون ہے، حاذا خادم یہ ایک نوکر ہے۔ من حاذا یہ کون ہے، حاذا رجل یہ ایک آدمی ہے۔ من حاذا یہ کون ہے، حاذا ولد یہ ایک لڑکا ہے۔ حاذا سعید یہ ایک سعید ہے۔ حاذا محمود یہ محمود ہے۔ حاذا حامد یہ حامد ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ما اور من، ما میں اور من میں فرق کیا ہے۔ ما جو ہے لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حاذا اسم اشارہ یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد مذکر کے لیے، جو مذکر ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔